حزب اللہ ایپیسوڈ 7 ریسٹورنٹ کے باہری دروازوں نے باہر کی ہنگامی زندگی اور اندر کے پرسکون اور خاموش زندگی کے درمیان دیوار قائم کر دی تھی۔ مختلف میزوں پر مختلف لوگ بیٹھے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ یقیناً یہ وہی سیاح تھے جو اس کے ساتھ ہی فلائٹ میں تھے، ورنہ رات کے 10 بجے سے پہلے یہاں کے مقامی لوگ کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایک میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھا زیاد سینے پر ہاتھ باندھے فرصت سے کھانے کے ساتھ انصاف کرتی سعاد کو دیکھ رہا تھا۔ جیکٹ اتار کر کرسی پر لٹکا دی تھی، لبوں کو ہلکی ہلکی تبسم نے مسلسل اپنے تنگ گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ بالکل کسی بچی کی طرح کھانا کھا رہی تھی جو نہ جانے کتنے عرصے سے بھوکی ہو۔ اس کے برعکس زیاد نے صرف ایک کافی منگوانے پر اتفاق کیا تھا، بقول اس کے وہ پہلے ہی اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں لا کر اسے لوٹ چکی تھی۔ اب وہ مزید رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ سینیوریتا، اس نے کچھ سوچ کر میز کا کونا بجایا۔ سینیوریتا نے ٹھہرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے سر کو ذرا سی جنبش دی تھی۔ آپ مجھے ایک گائیڈ کے طور پر ہائر کر رہی ہیں؟ اس بار سینیوریتا نے رکنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھا۔ کیوں؟ اس اجنبی ملک میں تنہا آپ کیسے رہیں گی؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ یہ اپنی خالی جیب کے لیے اندازہ لگانا ذرا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زیاد کی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے مسکراتے ہوئے ذرا سی پھیلی۔ وہ آگے ہوا، دائیں کونی میز پر رکھی، پھر ذرا سا اس کی طرف کو جھکا۔ 40 یورو پر ڈے پاکستانی، یہی کوئی 5,000 6,000 ہزار ہوں گے۔ اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ سعاد نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ تم ایک ہفتے کے 40,000 مانگ رہے ہو؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ صرف یہی نہیں، رہائش آپ کی طرف سے ہوگی اور کھانا بھی۔ سعاد نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ مزے سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بولیں، قبول ہے؟ ابھی میں سستے میں کام چلا رہا ہوں اور بھروسے کا آدمی ہوں، سوچ لیں۔ سعاد نے منہ کے زاویے بگاڑے، پھر کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ کافی بے حد کڑوی تھی، اس کا اندر تک سب کچھ کڑوا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کہیں آنے جانے کا کرایہ آدھا آدھا کریں گے؟ اب اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اپنے بھائی سے لڑ کر آئی ہوں۔ وہ پڑھائی کے لیے UK جا رہا تھا، مجھے غصہ آیا کہ وہ مجھے نہیں لے کر جا رہا، تبھی ضد کر کے اگلے دن ہی اپنے اندلس جانے کا اعلان کر دیا۔ وہ بیچارہ منع کرتا رہا، مگر پھر میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالے اور یہاں بھیج دیا۔ اس نے سنڈے کو بینک بند ہونے کی اطلاع بھی دی تھی، مگر میں نے دھیان نہیں دیا۔ اس پر غصہ تھا، کبھی کھانا نہیں کھایا، اور میں اس کے دیے گئے پیسے بھی غصے میں وہیں پھینک آئی ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ زیاد کو اس کے غصے پر غصہ اور اس کی معصومیت پر ترس آیا تھا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اب اگر تم نے کھانا کھا لیا ہو تو چلو ہوٹل تک چھوڑ آؤں۔ وہ اپنا بٹوا نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سعاد نے کم فہمی سے دیکھا۔ ہوٹل جہاں تم رہو گی؟ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ اس وقت وہ ایک گائیڈ کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ میں ہوٹل کے کرائے بھروں تو کل سڑک پر بھیک مانگوں گی، کوئی اور انتظام کرو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے، کیا لڑکی تم کہاں رہو گی پھر؟ میں تو کبھی ادھر کبھی ادھر چھٹیاں منانے آیا ہوں، اکثر تو ٹرین میں ہی رات گزرتی ہے۔ اب نکالو کوئی حل، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ زیاد نے بے بسی سے دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بل ادا کر کے باہر سڑک پر سعاد کی رہائش کا بندوبست کرنے کے لیے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ مالاگا کا پر رونق شہر رات کے اندھیرے میں برقی کمکموں سے چمک رہا تھا۔ صاف ستھری ہموار سڑکیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے کنارے لگی اسٹریٹ لائٹس لوگوں کی چہل پہل جاری و ساری تھی۔ فلک پر براجمان چاند سر جھکائے خاموشی سے انہیں تک رہا تھا۔ دفتن اس خاموشی میں سعاد کے بڑھتے قدم ٹھہرے۔ زیاد، یہاں کے مقامی لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کی رگوں میں عربوں کا خون ہے اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ زیاد نے آنکھیں سکڑے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ ہم آج کسی ہسپانوی کے ہاں مہمان ہوں گے۔ اس نے کسی بچے کی طرح اچھل کر تالی بجائی۔ سینیوریتا، آپ کو دیکھ کر یہ ہسپانوی پہلے سر سے سینے تک سلیب کا نشان کھینچیں کہ پھر خدا ہمیں موروث سے بچائے کہتے ہوئے 9 2 11 ہو جائیں گے۔ اس کے طنزیہ کہنے پر سعاد نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ صرف تم نے تخمینہ لگایا ہے، آؤ اکا بکا بمبے بو کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور کچھ دیر بعد وہ ہر گھر پر انگلی رکھتے ہوئے اکر بکر پڑھ رہی تھی۔ 80 90 پورے 100 سے نکلا دھاگا۔ زیاد مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو ہر گھر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اکر بکر پڑھنے میں مصروف تھی۔ اور پھر وہ اختتام پر پہنچی۔ کھانے پینے والا بے شاہ، اسے غالباً یہ گھر پسند نہیں آ رہے تھے، تبھی اس کا شاہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شارم آخر کار وہ ایک گھر کے سامنے رک گئی۔
ہم آج رات یہاں قیام کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گھنٹی بجائی۔ زیاد لب دانتوں میں دبائے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی کارروائیاں دیکھنے لگا۔ آخرکار دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص باہر آیا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے عربوں کے سے انداز میں زور دے کر بمشکل حلق سے آئین نکالا تھا۔ زیاد نے چہرہ ترچھا کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ان انکل نے اپنی اینک کے موٹے موٹے چشموں کے پار سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا تھا، پھر ناک سکڑ کر سر سے سینے تک سلیب کا نشان کھینچا۔ خدا ہمیں موروث سے بچائے، اور دہاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر بند۔ زیاد قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ سعد برے برے منہ بناتی پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، مگر ہر بار تم ٹھیک نہیں ہوگے، اس گھر میں دیکھتے ہیں۔ اس نے اگلے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ زیاد اپنی ہنسی روکتا سنجیدہ ہوا۔ دروازہ کھلا اور اب کی بار ایک خاتون باہر آئی۔ السلام علیکم یا حبیبتی۔ اس بار آئین کے ساتھ ساتھ ہے بھی حلق سے نکالا گیا تھا۔ اس عورت نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، پھر ایک دم آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ زیاد ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ عورت اب اسے گلے لگائے عربی میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، بس نہ سمجھی سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ عورت اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ سعد نے مڑ کر مسکرا کر زیاد کو دیکھا، پھر دونوں بھویں اچکا کر زبان نکال کر اسے چراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس عورت نے اندر آ کر صوفے پر بٹھایا اور دوبارہ عربی میں جانے کیا کیا بولنے شروع ہو گئی۔ وہ ان کی ہر بات کے جواب پہ بس سر اس بات میں ہلا رہی اور دعا کر رہی تھی۔ وہ خاتون کوئی سوال نہ پوچھ رہی، اور پھر اس کی دعاؤں میں زیادہ اثر نہیں تھا۔ اس خاتون نے کوئی سوال پوچھا، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ خاتون نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر عربی میں کچھ کہا۔ وہ سمجھ گئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نو عربی، اونلی انگلش، بس اس نے یہی کہا تھا، اور خاتون نے غصے سے اسے گھورا، اس کا بازو پکڑا، اسے باہر لائیں۔ دروازہ کھلا اور دھکا دیا، پھر اونچی آواز میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ سینے پر ہاتھ باندھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی کسی عرب دوست کے انتظار میں تھی۔ اسے لگا تم ہی ہو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ سعد کا دل کیا آگے بڑھ کر اس کے دانت توڑ دے۔ مورخوں نے عربوں کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یہ تو نہایت بدتمیز قوم ہے۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ زیاد کھل کر مسکرایا تھا۔ تم میرے گھر چل سکتی ہو؟ اس نے آسمانی آواز پر دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس نے انہیں سہارا دیا ہوا تھا۔ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم گھر کی تلاش میں ہو۔ آج رات میری مہمان بنو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ مورخوں نے عربوں کے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کی ہے۔ وہ ہکا بکا انہیں دیکھے گئی۔ شکل سے تو وہ کوئی ہسپانوی لگ رہی تھی، مگر اردو میں ان کی گفت و شنید کو سننے کے بعد سمجھنا بھی اسے حیران کر گیا تھا۔ اس نے خجلت سے اپنا کان کھجایا، پھر سر کو جنبش دی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں ان خاتون کی تقلید میں قدم اٹھا رہے تھے۔ وہ اندھیر سائے جنہوں نے فلک پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اب دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ فلک کے پردوں کو چیرتی چھن سے آتی روشنی متواتر ان گھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ درمیان میں ہموار سڑک تھی اور دائیں بائیں اونچے گھروں کی کھڑکیوں پر اندلسی یاسمین رکھے ہوئے تھے۔ پوری گلی ان کی مہک سے مہک رہی تھی۔ گلی کے درمیان میں ایک بچہ سائیکل چلاتا دور جا رہا تھا۔ لوگ گھروں سے نکل رہے تھے۔ گلی کے سرے پر کلیسا کا اونچا لمبا مینار پوری قوت سے زمین پر پنجے گاڑے کھڑا تھا۔ تیز چمکتا مہر منور کلیسا کے مینار کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ٹن کی آواز سے کلیسا کا گھنٹا بجا تھا۔ راہ چلتے بشرط لوگوں نے سر سے سینے تک سلیب کا نشان کھینچا تھا، جیسے گھنٹے کی آواز پر جواب دیا ہو۔ اب ذرا اس گلی کے آخری گھر پر نظر ڈالی جائے تو یہ وہی گھر تھا جہاں سینوریٹا سعد اپنے گائیڈ کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ گھر کا آہنی گیٹ خاکی رنگ کا تھا اور دیواریں سفید تھیں۔ گیٹ کے کھلتے ہی دائیں طرف گول جاتی سیڑھیاں ہیں جو گھر کی چھت تک جاتی ہیں، جہاں سے پوری گلی کا منظر دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر گیٹ سے سیدھا اندر جائیں تو درمیان میں بچھا یہ کارپٹ آپ کو لاؤنج تک پہنچائے گا۔ سفید رنگ کی دیواریں جن پر مختلف تصاویر آویزاں تھیں، جدید طرز کے صوفے، کانچ کی میز، اور ایک طرف وہ جدید طرز کا آتش دان خوبصورت اور چھوٹا سا صوفوں پر دو معتبر خواتین بیٹھی تھیں، ایک معتبر ایک سینوریٹا سعد اندلس کی سیر کو جانے کے لیے تیار تھی۔ گلابی رنگ کے عبائے پر سیاہ رنگ کا حجاب اور رکھا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چائے پیتے ہوئے اس نے ایک طاہرانہ نگاہ پورے لاؤنج پر ڈالی، پھر سامنے بیٹھی خاتون کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ یہاں کب سے مقیم ہیں؟ وہ خاتون سیاہ ٹراؤزر پر سرمئی سویٹر پہنے ہوئی تھی۔ چہرے کے گرد سیاہ رنگ کا حجاب اڑا ہوا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈھیلا ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیشہ سے میں ہسپانوی مسلمان ہوں۔ مورسکوز سے موروث میرا بیٹا اور بہو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ میرا پوتا حامد تب 1.5 سال کا تھا۔ میں نے ہی اسے پالا ہے اور اب اس عمر میں یہ میرا واحد سہارا ہے۔ انہوں نے ذرا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سعد کی نگاہ لاؤنج میں داخل ہوتے حامد پر پڑی۔ درمیانہ قد اور وہی مغربی حسن، سنہرے بال اور گوری رنگت۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لال
لال ہوتی، ناک گرز، ہر ادا مغربی تھی۔ اس کی نگاہیں حامد سے پھسلتی اس کے ساتھ چلتے زیاد پر ٹکی۔ سفری بیگ شانوں پر لٹکائے بغل میں اپنا تکیہ دبائے وہ موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے چل رہا تھا۔ بھورے رنگ کی پینٹ پر گہرے کتھئی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ پاؤں سفید لوفرز میں مقید تھے۔ کلائی پر قیمتی لنڈے والی رسٹ واچ باندھی ہوئی تھی۔ ناک پر چشمہ بٹھایا ہوا تھا۔ اندھا گائیڈ۔ سلام دادی۔ اس نے موبائل جیکٹ کی جیب میں اڑیستے ہوئے سر کو خم دیا۔ وعلیکم السلام۔ کل تم سے تعارف نہیں ہو سکا؟ تم اور سعد میاں بیوی؟ یہ میرا گائیڈ ہے، پرائیویٹ گائیڈ ہائر کیا ہے میں نے۔ اس کے آگے بولنے سے پہلے ہی سعد بول اٹھی تھی۔ ان کا زیادہ بولنا ٹھیک نہیں تھا نا زیاد بھائی؟ جیسا گائیڈ ملا ہے آپ اندلس میں حقیقی معنوں میں جینے والی ہیں۔ حامد نے تبصرہ دیا تھا۔ زیاد نے سر کو خم دیا تھا۔ سعد نے اس کے تبصرے کو حسن طریقے سے نظر انداز کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سان سباسٹیان میں آج بل فائٹ ہے، ضرور دیکھنے جانا، دادی نے اسے تاکید کی تھی۔ سینیوریٹا۔ زیاد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بل فائٹ ٹرائی کرتے ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، پھر ان خاتون سے بغل گیر ہوئی۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر اس نے معصومیت سے پہلے اپنے ٹیچی کو دیکھا، پھر زیاد کو۔ زیاد نے گہری سانس لی، پھر آگے ہے 2 یورو۔ وہ اس کا ٹیچی گھسیٹتا باہر جا رہا تھا۔ تم کوئی سفری بیگ لے لو، اسے کہاں اٹھائے پھرو گی؟ اور مزید یہ کہ یہ ایڈریس دے رہی ہوں، گرناتا میں میری جاننے والی خاتون ہیں یہ، تم ان سے ملو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ انہوں نے ایڈریس لکھ کر اسے تھمایا۔ سعد نے سر کو جنبش دی، پھر انہیں سلام کرتی باہر آگئی جہاں زیاد کندھوں پر اپنا سفری بیگ ڈالے بغل میں تکیہ دبائے اور دائیں ہاتھ سے اس کا ٹیچی گھسیٹتے ہوئے منہ بنائے گھر سے نکل رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ وقت کے گھوڑے پر سوار شاہ سوار نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑی تھی۔ بل فائٹنگ کو ہسپانوی ثقافت کا قدیم اور روایتی حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کے چند ملکوں میں یہ مقبول کھیل ہے۔ بل فائٹنگ ایک جسمانی مقابلہ ہے جس میں عام طور پر ایک کھلے میدان میں ایک آدمی قواعد یا ثقافت کے مطابق ایک بیل کو قابو کرنے یا جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کھیل مختلف طریقوں سے کھیلا جاتا ہے جس میں گائے یا بیل کے اطراف رقص کرنا یا جانور کے سینگوں سے باندھی گئی شے کو اتارنے کی کوشش کرنا شامل ہے۔ بل فائٹنگ کی سب سے مشہور شکل ہسپانوی طرز کی بل فائٹنگ ہے جو ہسپانیہ، پرتگال، جنوبی فرانس، میکسیکو، کولمبیا، ایکواڈور، وینزویلا اور پیرو میں رائج ہے۔ اس کھیل کے لیے استعمال ہونے والے بل رنگز میں سب سے قدیم 1700 میں قائم ہونے والی سیویلا اینڈ روندا ہیں جو ہسپانیہ میں واقع ہیں۔ سب سے بڑا بل رنگ میکسیکو میں میکسیکو پلازا کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں تقریباً 48,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ جانوروں کی فلاح و بہبود، مالی امداد اور مذہب سمیت مختلف خدشات کی وجہ سے بل فائٹنگ کا کھیل متنازع ہے۔ اگرچہ بعض جگہ پر اس کو خون کا کھیل سمجھا جاتا ہے، غیر ملکی اسے وحشیانہ اور ظالمانہ کھیل قرار دیتے ہیں۔ بھلا جس کھیل میں ہر بار کئی بل، متعدد گھوڑے اور کبھی کبھار انسان بھی ہلاک ہو جائیں وہ کھیل کیوں کر کہلایا جا سکتا ہے؟ باوجود اس کے ہسپانوی بل فائٹنگ کو فنون لطیفہ کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر تھوڑے سے مزے کی خاطر 1-2 بل اور چند گھوڑے ہلاک ہو جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ مقامی طور پر اس کی وضاحت ثقافتی تقریب یا حادثہ کے طور پر کی جاتی ہے۔ اس خونی کھیل میں ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ افراد موت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس کھیل میں حیرت کی بات یہ ہے کہ زخمی ہونے والے افراد کی گنتی نہیں کی جاتی، ہاں مگر یہ ریکارڈ ضرور رکھا جاتا ہے کہ کتنے بیل اس کھیل میں شامل ہوئے۔ ایک غیر سرکاری ویب سائٹ کے مطابق 2013 میں ہسپانیہ میں کل 661 بل فائٹس کے دوران 47 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بل فائٹنگ بشرط ممالک میں غیر قانونی لیکن یہ اسپین اور پرتگال کے بشرط علاقوں کے ساتھ ساتھ کچھ امریکن ممالک اور جنوبی فرانس کے کچھ حصوں میں قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ ہسپانیہ میں یہ سب سے زیادہ مقبول ہے، جہاں تک کہ ہسپانیہ کا عظیم بل فائٹر مونالیتے جب لینارس کے کسی غیر معروف رنگ میں ہلاک ہوا تو سرکاری طور پر اس کی موت کا سوگ منایا گیا۔ بل فائٹر کو میٹاڈور کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مخصوص مگر منفرد نظر آنے والا لباس پہن کر یہ کھیل کھیلتا دکھائی دیتا ہے۔ بل فائٹنگ میں بل فائٹر کے بعد اسٹیج پر سب سے اہم کردار بل ہوتا ہے۔ ہسپانیہ میں متعدد ایسے
فارمز ہیں جہاں بل فائٹنگ میں حصہ لینے والے بہترین بل پائے جاتے ہیں۔ ان کی اعلیٰ قسم کی پرورش کی جاتی ہے۔ اس دوران کسی انسان کو ان کے درمیان بھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا کہ کہیں انسانوں سے میل جول کی وجہ سے بل اپنے جنگلی اور خوفناک اعتبار نہ کھو دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بل میدان میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں کا شور و گل اسے پریشان کیے رکھتا ہے۔ بہترین بل فائٹنگ کے لیے بل کا وحشی ہونا اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی بل اگر فائٹنگ میں جیت جائے اور اسے دوبارہ لڑنے کا موقع دیا جائے تو پچھلے تجربے کی بنا پر وہ فائٹر کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بل اگر لڑائی میں ہلاک نہ ہو تو میدان سے باہر لا کر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ شروع میں جب یہ قانون عائد نہیں ہوا تھا تو ایک ہی رنگ میں سینکڑوں بل فائٹرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ چنانچہ یورپ نے ان تمام عیسائی شہزادوں کو مذہب سے باہر نکال دینے کی دھمکی دی جن کی ریاستوں میں بل فائٹنگ رائج تھی، اور پھر سب کی باہم متحدہ فیصلے کی بنا پر یہ قانون رائج کیا گیا۔ لیکن ہسپانیہ کے کئی قصبوں میں اس قانون کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ان قصبوں کے باشندے اتنے غریب ہیں کہ وہ ہر لڑائی کے لیے الگ بل نہیں خرید سکتے، اور نتیجتاً تجربہ کار بل کے ہاتھوں کئی بل فائٹرز ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے ہی بل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک سیزن میں 16 بل فائٹروں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ بغل کی تیز آواز گونجنے پر شور و گل کی آوازیں تھم گئیں۔ اصطبل کے پاس کھڑے بوڑھے آدمی نے اصطبل کا دروازہ کھول دیا۔ ایک بھاری بھرکم کالے رنگ کے بل نے میدان میں قدم رکھے اور اسی کے ساتھ ہی پورا میدان لوگوں کی ہے توڑو کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ بل فائٹنگ کا آغاز ہوا اور یہ آغاز فائٹر کے بجائے اس کے معاونین نے کیا۔ وہ سرخ جھنڈا لہراتے بل کو مشتعل کر رہے تھے جن سے بل ان کے پیچھے بھاگتا اور اس کی رفتار میں کمی آتی۔ اور پھر کچھ دیر بعد بل فائٹر نے میدان میں قدم رکھے، ساتھ سانس روکے سامنے دیکھنے لگے۔ یہ وہ کھیل تھا جس میں بقول زیاد کے بل کی موت اور بل فائٹر کی فتح یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ زیاد اس سب سے انجان اپنا تکیہ گود میں رکھ کر دونوں کوہنیاں اس پر جمائے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ اسے بل اور بل فائٹر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بل فائٹر اپنی سرخ کیپ بل کے سامنے لہرا رہا تھا۔ بل غصے سے نتھوں کو پھیلائے بل فائٹر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر جب اس نے بل فائٹر پر وار کرنا چاہا تو بل فائٹر تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ بل دور جا کر رکا، پلٹ کر دوبارہ واپس آیا اور اس بار بھی بل فائٹر نے یہی کیا۔ اس کا مقصد مختلف حربے آزما کر بل کو تھکانا تھا۔ بل فائٹ کا ایک راؤنڈ مکمل ہوا تو شور و گل کی آوازوں میں تیزی آئی۔ لوگ لبوں کو گول کر کے زور سے سیٹیاں بجا رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اگلا راؤنڈ ان سب کے لیے دلچسپ ہونے والا تھا۔ کچھ دیر وقفہ لے کر صدر کے کیبن کی گھنٹی بجی اور بل فائٹ کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ اس بار میدان میں بل کے علاوہ کوئی نہ تھا، اور پھر دور سے ایک گھڑ سوار میدان میں داخل ہوا۔ گھڑ سوار کے ساتھ ہی نیزہ تھا۔ بل چند پل حیرت اور کم فہمی سے اس عجیب مخلوق کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اپنے سینگ زور سے گھوڑے کے پیٹ میں مارے۔ گھوڑے پر بیٹھے گھڑ سوار نے اپنا نیزہ بل کی گردن میں گھونپ دیا۔ وہاں سے تیزی سے خون رسنے لگا۔ بل نے ضبط سے کام لیتے ہوئے ایک زوردار ٹکر گھوڑے کو ماری۔ گھوڑا لڑکھڑایا۔ گھڑ سوار نے ایک بار پھر بل کی گردن پر نیزہ گھونپنا چاہا، مگر بل بہادری دکھاتے ہوئے گھوڑے پر حملہ آور ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ گھوڑے کو ہلاک کر چکا تھا۔ گھڑ سوار الٹے پاؤں میدان سے بھاگ رہا تھا۔ بل بہادر ہے، تبھی اس نے زخم کھانے کے باوجود دوبارہ گھوڑے پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر ڈالا۔ ایک ہسپانوی لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ چلو آگے دیکھتے ہیں، اس بار تو پکا یہ بزدل نکلے گا۔ ایک اور لڑکی نے اپنی رائے دی اور پھر اس کی سماعت سے سوں سوں کی آواز ٹکرائی۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی جو اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے حیرت سے سر جھکائے ہی گردن ترچھی کر کے برابر بیٹھی سعد کو دیکھا۔ لال ہوتی ناک، بھیگے گال اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں۔ واللہ، وہ ٹیشو سے اپنی ناک رگڑتی سوں سوں کر رہی تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ آواز میں حیرت پنہاں تھی۔ گھوڑا مر گیا، بل زخمی ہو گیا، یہ کیسا کھیل ہے؟ کئی آنسو کے تار کی صورت میں اس کے گالوں پر لڑکے ذات کا دل کیا تھا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اب تمہارے رونے سے یہ کھیل تو بند نہیں ہوگا نا؟ آنکھیں بند کر کے دیکھ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ سعد نے خفاسی نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہیں دیکھنا، چلو بس ایک بار پھر۔ کئی آنسو ٹپ ٹپ ٹپ۔ اتنے مہنگے ٹکٹ لیے ہیں یار، کچھ تو خیال کرو۔ یہ جو اوپر عوام دیکھ رہی ہو نا، یہ انتظار میں بیٹھی ہے کب کوئی نازک دل سیاہ روتا ہوا یہاں سے بھاگے اور وہ اس کی سیٹ پر قبضہ جمائے۔ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ وہ اسے ڈپٹتا واپس اپنے گیم کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا، وہاں بل ایک اور گھوڑے کو ہلاک کر رہا تھا۔ بل خود بھی حد سے زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ بل کی ٹھوکر سے گھوڑا دور جا کر گرا۔ گھوڑے کا لال اور گرم خون چاروں اطراف میں پھیلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی نئے سرے سے امڑنے لگا اور پھر وہ رکی نہیں تھی۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔
زیاد بوکھلا کر اس کی تکلیف میں بھاگا تھا۔ 2 ہسپانوی لڑکوں نے عجلت میں اس کی سیٹوں پر قبضہ جمایا تھا۔ سعد سعد کیا ہو گیا ہے، رکو تو صحیح، وہ اسے آوازیں دیتا اس کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ سعد کے بڑھتے قدم رکے، وہ گورا سسکی آنسو ٹپ ٹپ ٹپ۔ کیا یار، ہر بل فائٹ کا یہ انتہائی اہم حصہ ہوتا ہے۔ ہاں، تنقید بھی اسی پر زیادہ ہوتی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر مزے کی خاطر چند گھوڑے ہلاک ہو جائیں تو کیا قباحت ہے، کون سا مزہ۔ وہ بیچارے بے زبان جانور ٹپ ٹپ ٹپ۔ زیاد بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے اس کے رونے پر غصہ آ رہا تھا، اسے اپنی سیٹیں جانے پر، پیسوں کی رہ جانے پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اتنی معصومیت سے اس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی کہ وہ اس پر غصہ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اس وقت اس کے انڈر تھا، وہ اس پر کیسے غصہ کر سکتا تھا۔ اچھا آؤ تمہیں سان سباستیان کی سیر کرواؤں، اس نے اپنی جیب سے ٹیشو نکالتے ہوئے کہا۔ سعد نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اب ٹیشو اس کی طرف برائے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی، مجھے ابھی رونا ہے۔ سعد نے حیرت سے دیکھا، اسے اتنا رونے کے بعد اب بھی رونا تھا۔ سینیوریتا، بل فائٹ کے اختتام پر ان گھوڑوں کا جنازہ اٹھے گا، آپ ان کی قبر پر جتنے آنسو بہانا چاہیں بہا لیجیے گا، لیکن فی الحال چلیں۔ اگر کسی پادری کا یہاں سے گزر ہو گیا اور اس نے آپ کو روتے دیکھ لیا تو میں بیچ چوراہے پر سولی پر لٹکایا جاؤں گا، اس نے بگڑ کر کہا تھا۔ سعد نے منہ بسوڑا، پھر اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر اپنی نم آنکھیں پونچھی۔ اب کہاں جائیں گے؟ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بل بزدل ہے۔ وہ بزدل نہیں تھا، بس بری طرح زخمی ہو گیا تھا، تبھی جلدی مارا گیا۔ اسے بزدلی ہی کہتے ہیں، اس نے تیسرے گھوڑے پر پلٹ کر وار نہیں کیا تھا، وہ بزدل۔ ان دونوں کے آگے چلتے 2 ہسپانوی مرد آپس میں بل فائٹ پر بحث کر رہے تھے۔ بل فائٹ دیکھنے کے بعد اب لوگ کیفے کا رخ کر رہے تھے اور کچھ کا رخ بیچ کی طرف تھا۔ کیفے کے پاس پہنچ کر زیاد نے ایک ترچھی نگاہ اس خاموش سی سینوریتا پر ڈالی، پھر اپنا سفری بیگ اتارا اور کیفے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ بغل میں دبے تکیے کو سر کے پیچھے رکھ لیا۔ سعد نے دائیں ایبرو جھکائے، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری کافی اور سینڈوچ یہیں بھجوا دینا پلیز۔ وہ مسکرائے۔ یہاں کوئی مسئلہ ہے، اس نے دونوں بازو پھیلائے بے فکری سے پوچھا۔ سعد نے نفی میں سر ہلایا، پھر اندر چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھا سڑک سے گزرتے لوگوں کو دیکھتا رہا، وہی ہسپانوی لوگ، درمیانہ قد، گوڑی رنگت، مغربی نقوش۔ ان میں سے کچھ لوگ پلٹ پلٹ کر عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، ان کا گھورنا بنتا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، کسی سمندر کی مانند نیلا آسمان اور جزیروں کی مانند جگہ جگہ بادل کے ٹکڑے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بادلوں کے ان ٹکڑوں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ ایک جگہ پر سفید رنگ کے باریک سی لکیر تھی، جیسے ابھی یہاں سے کوئی راکٹ گزرا ہو یا کوئی جہاز۔ وہ ایسی ہی کوئی شام ہوگی نا جب مستنصر نامی اندلس میں آیا ایک اجنبی یوں ہی کیفے کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے منگوائے گئے مشروب کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور ایسا ہی کوئی دن ہوگا جب اس اجنبی نے بل فائٹنگ دیکھی ہوگی، کسی کے اپنے تصاویر اتارنے پر دل ملایا ہوگا۔ وقت گویا وہیں تھم گیا تھا، اور آج سالوں بعد آیا اندلس میں یہ اجنبی اسی اجنبی کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ آج اس اجنبی کا سفر نامہ اس کی سفری بیگ میں بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب میں الفاظ کی صورت میں قید تھا، اور کون جانے کل اندلس میں آئے اس اجنبی کا سفر نامہ سالوں بعد کسی اور اجنبی کی سفری بیگ میں بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب میں الفاظ کی صورت میں قید ہوگا۔ وقت خود کو دہراتا ہے نا۔ ایکسکیوز می سینیور، کسی نے سوانی آواز پر اس نے گردن ترچھی کر کے سامنے دیکھا جہاں ایک ویٹریس نوٹ بک لیے کھڑی تھی۔ اپنا آرڈر بک کروا لیں۔ اس نے چہرہ گھما کر شیشے کی دیوار کے پاس سامنے ایک میز کے پاس بیٹھی سعد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، کھل کر مسکرایا۔ لکھیے سینیوریتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویٹریس اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار کرسی پر بیٹھی سعد نے پہلو بدلا تو اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ویٹریس اس کا آرڈر نوٹ کر کے اندر چلی گئی۔ وہ مزے سے واپس سڑک پر نظریں جمائے بیٹھ گیا۔ ویٹریس اندر آئی تو سعد نے اسے اپنے پاس بلایا، نوٹ بک لی اور غصے سے اس کی نوٹ کروائی ہر چیز پر لکیر لگا دی۔ میم بس۔ ویٹریس پریشان ہوئی۔ بالکل، باہر لے آئیں گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر آ گئی۔ کیفے کا دروازہ کھلنے کے احساس پر زیاد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تم کیوں باہر آ گئی؟ اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ زیاد کو اس وقت بہت بھلا لگا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ تب کر کہا گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے رکنے کا کہہ کر اندر گیا اور وہاں سے کرسی کھینچ لایا۔ ابھی بیٹھ جائیں سینیوریتا، ہر لڑکی سے مسکرا کر بات نہیں کرتے سینیور، اس نے آگاہ کیا تھا۔ کیوں بھلا؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا گیا۔ کیونکہ ہر لڑکی سینیوریتا نہیں ہوتی، کچھ سینیورا بھی نکل آتی ہیں۔ وہ گردن ترچھی کر کے ہنس دیا تھا۔ سعد تلملا کر رہ گئی۔ بدتمیز سینیور، وہ بربرائی تھی۔ ویٹریس باہر آئی، اس نے ٹرے آگے کی۔ زیاد نے دونوں کافی کے کپ اٹھائے، اسے شکریہ کہا، پھر ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کفا سی نظروں سے دیکھتی کپ تھام گئی تھی۔
کسی بھی قوم پر جب زوال آتا ہے تو ہر شخص غالب اور مغلوب کے نظریے میں قید ہو جاتا ہے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب ترین ہوتا رہتا ہے۔ ظلم و ستم اپنے تمام حدیں پار کرتے ہیں۔ انسانوں کی بستی میں درندے اپنے پنجے گاڑ دیتے ہیں، نوچ ڈالتے ہیں، چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اندرونی تفرقے، اتحاد کا مفقود ہو جانا، ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، اپنی قوم کا خون چوسنا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اگر کسی قوم میں ظاہر ہو جائیں تو تاریخ شاہد ہے کہ ایسی قوم ہمیشہ نیست و نابود ہوتی ہے۔ ایسی اقوام پر ہمیشہ دوسری قومیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ ایک قوم کا زوال دوسری قوم کا عروج ہوتا ہے اور ہر عروج کی انتہا زوال کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ہر غالب مغلوب ہوتا ہے اور مغلوب سر اٹھا کر جیتا ہے، سر جو جھکنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اندلس پر بھی ایسا ہی وقت آیا تھا۔ اندلس کی قوم گلنے سڑنے لگی تھی۔ اندلس کسی پہاڑ کی طرح تھا، ایسا پہاڑ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ نسیم حجازی لکھتے ہیں کہ ایک گری ہوئی دیوار کو دوبارہ استوار کیا جا سکتا ہے لیکن گرے ہوئے پہاڑ کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ کون سمیٹے گا مٹی کے ان ذرات کو، کون سہارا دے گا اسے؟ دور دور تک پھیلے سمندر پر نگاہیں ٹکائے وہ بول رہا تھا اور وہ سانس روکے سے سن رہی تھی۔ وہ میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ پانی کی کوئی لہر اس طرف آتی تو اسے اپنے قدموں میں نمی کا احساس ہوتا تھا۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑتے تھے۔ کھنکھواں نیم اندھیر رات نے منظر مزید دل افروز کر دیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی جب لہروں سے ٹکراتی تو ہر چشم انسانی کے ساتھ تارے نظر کا ثانیہ پیش آنا لازمی امر ہو جاتا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، نگاہیں دور دور تک پھیلی پانی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی مدھم آواز ہوا کے ساتھ سفر کرتی ساعت کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ذرا وقفے سے سمندر سے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتی تو چاند کی مدھم روشنی میں سے وہاں تاریک سائے کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ یہ اندازہ لگانا ازحد مشکل تھا وہ اندلس کی کہانی سنا رہا ہے یا اپنی، جیسے وہ خود اس زمانے میں جیا ہو، جیسے اس نے خود اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا ہو، جیسے اس نے جبل الطارق پر کھڑے ہو کر سحر کا انتظار کیا ہو، اس سحر کا جسے صرف اندلس کے لیے طلوع ہونا تھا۔ پھر وہ جبل الطارق پر کھڑا ہو کر چلایا ہو، اب تاریک رات مٹ چکی، اب جبل کے اندھیرے لوٹ چکے، اب طلوع ہونے والی سحر صرف ہماری ہے، صرف ہماری، ہمارے اندلس کی۔ اس امید پر لڑ رہا ہوں جبل کے اندھیروں سے، طلوع جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہوگی۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے کہ اندلس سے یہ گہرے بادل ہٹانے کے لیے آنے والے شہسواروں میں پہلا شہسوار طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ بربر غلام اور ایک جرنیل۔ ایک شہسوار کی آمد کے پیچھے واقعہ رقم کیا جاتا ہے کہ کاؤنٹ جولین، جس نے 2 بار مسلمانوں کے حملے کو ناکام بنایا، خود موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ دراصل اندلس میں رواج تھا کہ امرا کی بیٹیاں ملکہ کی خدمت گاروں کے ساتھ تربیت پاتی تھیں۔ جولین کی بیٹی جس کا نام فلورڈا بتایا جاتا ہے، وہ بھی راڈرک جو اس وقت اندلس کا بادشاہ تھا کے محل میں مقیم تھی۔ راڈرک فلورڈا کی خوبصورتی کی طرف مائل ہوا اور غلط قدم اٹھا بیٹھا۔ فلورڈا نے اس کی خبر اپنے باپ کو بھیجی تو جولین راڈرک کے پاس آیا۔ راڈرک نے اس کی خاصی عزت افزائی کی، بربریوں کی حملوں کے بارے میں مشورے کیے اور پھر رخصت ہوتے وقت جولین سے فرمائش کی کہ وہ افریقہ سے اس کے لیے باز بھیجے، جس پر جولین نے جواب دیا، اس مرتبہ میں ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ بربر قوم حریت پسند اور جنگجو تھی۔ اس نے عربوں کی اطاعت بھی عربوں کو خاصا مشکل وقت دینے کے بعد قبول کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ مشکلات افریقہ کے فتوحات کے دوران پیش آئی۔ جس وقت اندلس کے پہاڑ کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی تھیں تو اسی وقت افریقہ میں نئی سحر طلوع ہو رہی تھی۔ اسلام کا سورج اپنی شعاعوں سمیت افریقہ کے فلک پر چمکنے لگا۔ یہ وہ سحر تھی جس کی روشنی اندلس تک پھیلی تھی۔ عرب گورنر موسیٰ بن نصیر نے جب خلیفہ زمان ولید بن عبد الملک سے اپنے گھوڑوں کا رخ اندلس کی طرف موڑنے کے لیے اجازت مانگی تو خلیفہ نے احتیاطاً پہلے کچھ سواروں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ عرب صحرا نشین تھے، اندلس سمندر کے سینے پر تھا، احتیاط تو لازم تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کو حکم بجا لاتے ہوئے پہلے 500 سواروں کا ایک دستہ تیار کر کے طریف نامی ایک بربر غلام کے سالاری میں اندلس کی طرف روانہ کیا۔ جولائی 710 میں اس دستے نے الخضرا پر حملہ کیا اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو کر لوٹ آئے۔ اندلس کی تاریخ راتوں کے پردے میں شگاف پڑ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طریف کی کامیابی کے بعد 7,000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر طارق بن زیاد کی سالاری میں 9 جولائی 711 میں جبل طارق پر لنگر آزاد ہوا۔ طارق بن زیاد اس نے اپنے سامنے موت اور پیچھے سمندر کو دیکھا تو لشکر کے حوصلے پست ہوئے تو سالار نے اپنے جہازوں کو جلانے کا حکم دے دیا۔ میدان جنگ میں کوئی راہ فرار نہیں، اے مسلمانوں!
جنگ کے میدان سے اب مفر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ جنگ بھی، تمہارے پاس بجز تمہاری تلواروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر تم اپنی عزت و ناموس بچاؤ، دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے دانت کھٹے کر دو، اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے عمل کے لیے نہیں پکارا جس سے میں گریز کروں، میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے مادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت و حشمت تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ تم نے اگر یہاں کے شہر سواروں سے نپٹ لیا تو خدا کا دین اور رسول اللہ کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو، جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں، ادھر جانے والا پہلا شخص میں ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی، اور اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل و دانا ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ جہازوں کو آگ لگا دی گئی۔ پوچھا گیا، یا امیر، اب وطن کیسے لوٹیں گے؟ جواب دیا گیا کہ مسلمان جس جگہ کو فتح کرتے ہیں وہی ان کا وطن ہوتا ہے۔ فاتح ٹھہرے تو یہی وطن، ورنہ شہید کہلائیں گے۔ سمندر کی ایک لہر زور و شور سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ قدموں میں نمی کا احساس اس نمی سے زیادہ تکلیف دہ نہیں تھا جو دل کو پگھلا رہی تھی۔ کھنک ہوا میں اتنی کھنکی نہیں تھی جتنی اس کے لہجے میں گھل چکی تھی۔ لہروں میں وہ زور و عزم نہ تھا جو ان الفاظ میں تھا۔ طارق بن زیاد کا پہلا مقابلہ تھیوڈمیر والی مریسا کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈمیر راڈرک کا تجربہ کار جنرل تھا، مگر میدان جنگ میں شکست کھا کر وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور محل پہنچ کر راڈرک کو کچھ اس طرح اطلاع دی، ہمارے ملک پر کچھ ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا وطن معلوم ہے نہ اصلیت کہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے۔ افریقہ کے بعض اندلس میں اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ راڈرک نے اس اطلاع کے بعد 1,00,000 کا لشکر جمع کیا۔ جنگ کی تیاریاں فوری طور پر شروع کر دی گئیں۔ طارق بن زیاد کو جب ان جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو اس نے موسیٰ بن نصیر کی طرف پیغام بھیجا، جس کے جواب میں موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 مجاہدین کا لشکر بھیج دیا۔ اس طرح 1,00,000 اندلسی فوج کے مقابلے میں 12,000 مجاہدین اسلام میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عجیب منظر ہوگا نا، ایک طرف راڈرک کی ٹڈی دار فوج، دوسری طرف اندلس کے نجات دہندہ جن کے پاس نہ رسو کمک تھی اور دشمن کی نسبت اسلحہ بھی کم تھا۔ جنگ کے نعرے بجے، گھوڑے دوڑے، تلواریں ٹکرائیں۔ ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھتی دھول نے سب دھندلا کر دیا۔ جنگ 1 ہفتے تک جاری رہی۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے بھرپور حملہ کیا۔ سابق بادشاہ وٹیزا کے رشتہ دار راڈرک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ راڈرک کی فوج کا دایاں و بایاں بازو انہی کے کمان میں تھا، جبکہ قلب کی کمان خود راڈرک کے ہاتھ میں تھی۔ طارق بن زیاد نے پورا زور قلب پر ہی لگایا۔ عرب و بربر اس بہادری سے لڑے کہ مسیح لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ راڈرک کے بارے میں رقم کیا جاتا ہے کہ وہ سمندر عبور کرنے کی کوشش میں لہروں کی نظر ہو گیا۔ سمندر کی ایک اور لہر ان کی طرف آئی۔ پانی کے چند چھینٹے چہرے پر پڑے۔ چاند بالوں کی اوٹ میں مکمل نکل آیا۔ لہروں کا شور بڑھا، ہوا کی رفتار میں تیزی آئی۔ اس نے گردن ترچھی کر کے اس اجنبی کو دیکھا۔ ہاں، وہ جبل الطارق چلایا ہوگا، اس نے فتح کی نوید سنائی ہوگی، اس نے اندلس نجات دہندہ کی قبابوسی کا شرف حاصل کیا ہوگا، اس نجات دہندہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھنے والی دھول نے ماضی کی دردناکیوں کو دھندلے کی لپیٹ میں دیا ہوگا، اس نے اس عظیم فاتح کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوگی۔ ہاں، اس نے نوید سنائی ہوگی، اے اندلس، تمہاری سحر طلوع ہو گئی، تم آزاد ٹھہرے۔ وہ اس فاتح کے شانہ بشانہ لڑا ہوگا۔ کون جانے اندلس کی نجات دہندہ کے لشکر میں ایک اجنبی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اندلس میں طلوع ہونے والی سحر کے لیے میدان کارزار میں جبر کے اندھیروں سے لڑا ہوگا، شانہ بشانہ، برابر برابر، لہروں کا شور، پانی کے چھینٹے، چاند کی روشنی۔ ایک اجنبی اندلس کی مرکزی حکومت کو شکست دینے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجا پر کیا، جہاں گوڈسٹ کی شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں بھی فتح حاصل ہوئی اور تاریخ کے مطابق قرطبہ کی فتح کا صحرا مغیث رومی کے سر باندھا۔ اس کے بعد مالکا اور غرناطہ فتح ہوئے۔ تلیطلا کے باشندے مسلمانوں کی آمد کا سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان اندلس کے طول و عرض اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے۔
اسی دوران کچھ ایسا ہوا جس کی تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ بن نذیر نے طارق بن زیاد کو اپنے گھوڑے کو لگام دینے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کی بانگیں ڈھیلی رکھی اور فتوحات کو جاری رکھا۔ اس فاتح نے اس حکم عدولی کی سزا بڑے لشکر کے درمیان کوڑے کھا کر بھگتی۔ کتنے عظیم تھے نا وہ، افتک نہ کی۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے کرمونا، اشبیلیہ اور ماورا کو فتح کیا۔ تلیطلہ میں طارق سے آ ملے۔ ہسپانیہ کے شمالی حصے کی تسخیر دونوں کی متحدہ فوجوں نے کی اور سرکونا، ارگون اور برشلونہ کے علاقے فتح کیے۔ وہ رک گیا۔ اس کی طرف بڑھتی لہر پیچھے جانے لگی۔ اسے لگا کہانی ختم ہوئی۔ وہ ذرا سی گردن ترچھی کر کے چاند کی مدھم روشنی میں چند لہجے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نے اس کی آنکھیں کسی شفاف آئینے کی مانند لگ رہی تھیں جس میں چاند کا عکس سمندر کی لہروں کے ساتھ ڈبڈبا رہا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، ذرا سا ہلکا سا۔ اسے واقعی لگا اب کہانی ختم ہوئی۔ اس نے گردن گھمائی، نظریں اس لہر پر ٹکائیں جو ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہانی ابھی باقی تھی۔ میں اس مشرقی لڑکی کو یہ کیوں کر نہ بتاؤں کہ جب طارق بن زیاد مغرب میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہا تھا تو خلیفہ زمان کے حکم پر حجاز بن یوسف 17 سالہ محمد بن قاسم کے سالاری میں ایک لشکر سندھ کی طرف روانہ کر چکا۔ اس لشکر کا مقابلہ راجہ داہر سے ہوا۔ 17 سالہ یہ سالار فتح یاب ٹھہرا اور پھر پورے سندھ میں اسلام پھیلنے لگا۔ مغرب کا نجات دہندہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر اور مشرق میں محمد بن قاسم۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے کردار سے متاثرین افراد نے باقاعدہ اس کے بت بنا ڈالے تھے جسے اس نے فوراً گرانے کا حکم دیا تھا۔ اسی دوران خلیفہ زمان ولید بن عبد الملک کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بھتیجا سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھ گیا۔ 95 ہجری میں موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد بے پناہ مال غنیمت لے کر سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کچھ لوگوں کے مطابق محض اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر اور کچھ کے مطابق موسیٰ کی کسی نافرمانی پر موسیٰ بن نذیر کو جیل میں ڈال دیا۔ کسی سردار کی سفارش پر اسے رہا کر دیا گیا مگر سلیمان بن عبد الملک نے اس پر کئی لاکھ کا تاوان جرمانے کی صورت میں عائد کیا۔ موسیٰ بن نذیر یہ بھاری رقم ادا نہ کر سکا اور اسلام کے اس فرزند نے اپنی زندگی کے باقی ایام نہایت تنگ دستی میں گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن نذیر کو آخری بار حجاز کے کسی گاؤں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے فتح اندلس کے بعد اور سلیمان کے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی باقی تمام زندگی گمنامی میں گزاری۔ کون جانے وہ عظیم مجاہد کن حالات سے گزرا۔ جبر کے اندھیروں میں لڑنے والوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آنے والا شخص خود ان اندھیروں میں گم ہو گیا اور محمد بن قاسم اسی اجرت میں سندھ سے حجاز بلایا گیا۔ جانے کس گناہ کی بنا پر سلیمان بن عبد الملک کی جانب سے اس مجاہد کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم حجاز بن یوسف سے عوام کی دشمنی کی بھیڑ چرا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو فرزند اسلام ہونے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس عظیم انسان نے اپنے آخری وقت میں اس قوم پر افسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ افسوس، لوگوں نے مجھے کھو دیا اور کھویا بھی کس جوان کو جو مصیبت کے وقت ان کے کام آئے اور سردوں کی مضبوطی کے لیے نہایت مناسب ہو۔ موسیٰ بن نذیر، طارق بن زیاد، فاتح سندھ، محمد بن قاسم، یہ مجاہدین اگر مزید عرصہ حیات رہتے تو دنیا فتح کر ڈالتے۔ ان کا انجام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ ظلم کے خلاف لڑنے والے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے خلاف لڑ نہ سکے، انہیں بے بس کر دیا گیا۔ تصور تو کرو، حجاز کے گاؤں میں موسیٰ بن نذیر جیسا عظیم مجاہد بھیک مانگ رہا ہے۔ اندلس کا نجات دہندہ طارق بن زیاد گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سر پر جلاد کھڑا ہے۔ تمہیں اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوں گی سعد۔ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹا ہے، غلامی کی ان زنجیروں کو بخوشی اپنے قدموں میں ڈالا ہے۔ ہم وہ ہیں جس نے محمد بن قاسم کے سر پر جلاد کھڑا کیا، طارق بن زیاد کو گمنامی کے اندھیروں میں دھکیلا اور موسیٰ بن نذیر سے اس کی تلوار چھین لی۔ ہم نے اپنی شارخ خود کاٹ دی، ہم اپنے قاتل خود ٹھہرے۔ عالم اسلام کی تاریخ کا یہ وہ رستہ ہوا زخم ہے جس پر مرہم لگانے کی ہر کوشش رہ گا جاتی ہے۔ ہماری مائیں اب محمد بن قاسم جیسے شاہسوار نہیں جنتی، کوئی طارق اب میدان میں نہیں آتا اور کسی موسیٰ کی تلوار کی گرج اب سنائی نہیں دیتی۔ ہم ہر سو سکوت ہیں اور اسی سکوت کے پیچھے عذاب ہے، پکڑ ہے۔ ان مجاہدین کے قاتل قوم غالب کیسے رہ سکتی ہے؟ مسلمانوں پر ایک بار پھر دوسری قومیں مسلط ہونے لگیں۔ اندلس، بغداد، سمرقند، بخارا، عالم اسلام کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوا، ایسا باب جس کے پہلے صفحے کو مسلمانوں کے خون سے رنگا جبر کے اندھیرے لوٹ رہے تھے۔ وہ ساکت تھی، بالکل ساتھی کوئی جنبش نہیں، لہریں ان کی طرف بڑھ رہی، فلک سائبان کیے کھڑا تھا، چاند روشنی میں نہا رہا تھا مگر وہ دونوں وقت میں ٹھہر گئے تھے۔ وہ سامنے سمندر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی اور جب اس سے لگا تھا کہ کہانی ختم ہونے کو ہے تو وقت نے پلٹا کھایا اور کہانی پھر وہیں آ کر رکی تھی۔ اور جب قومیں گلنے سڑنے لگی تھیں، ایک صبح سان سبا ستیان میں
خوبصورت صبح۔ اس نے ہوٹل کی بلند عمارت کی دوسری منزل پر اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سامنے ٹھاٹھے مارتے سمندر نے اسے صبح بخیر کہا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اسے سمندر اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی، پھر کوہنیاں کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکائے سر نیچے جھکایا۔ لوگوں کی چہل پہل اور سیاحوں کا ہجوم ستیان میں ہو چکی صبح کا پیغام دے رہا تھا۔ سامنے ہی خاسمین کے پھولوں کا سٹال لگا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ سٹال کے پاس کھڑے لوگوں میں وہ اجنبی بھی کھڑا تھا، سینیور زیاد۔ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ میں ملبوس، سیاہ پی کیپ سر پر ٹکائے وہ سنجیدگی سے سٹال پر کھڑے کسی آدمی سے گفت و شنید میں مصروف تھا۔ وہ چند پل وہیں نظریں ٹکائے کھڑی رہی، پھر کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ فریش ہو کر ہوٹل کی عمارت سے نکل کر آئی تو اس کا رخ سٹال کی طرف تھا۔ سٹال کے پاس پہنچ کر اس نے گرد و پیش میں نگاہیں دہرائیں تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی تو وہ خاسمین ہاتھ میں لیے ایک طرف جا رہا تھا۔ اس نے بھی اسی کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ وہاں قریب ہی ایک بینچ رکھی تھی۔ بینچ کے کنارے پر 7 سالہ ایک بچی اپنی ہیٹ ہاتھ میں لیے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ زیاد کا رخ غالباً اس بچے کی طرف ہی تھا۔ وہ بینچ کے پاس آیا اور اس بچے کے قریب بیٹھ گیا، پھر پھول اس کی طرف بڑھا دیا۔ گراسیا سینیور۔ وہ بچی ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا ہے؟ انداز دوستانہ تھا۔ نادا۔ اداسی سے جھکا سر مزید جھک گیا۔ خاسمین کا سفید پھول ہاتھ سے لڑک کر نیچے گر گیا۔ I found a little sad fairy۔ اس بچی نے آنکھیں پھیلائے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا، پھر خوشگوار حیرت سے مسکرائی۔ وہ دونوں لہک لہک کر ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ زیاد نے مسکرا کر اس بچی کو دیکھا۔ اس فیری کا نام کیتھلین سینیور۔ خالد حسینی کے یہ الفاظ کہاں سے سیکھے؟ وہ اس کی گود میں خاسمین کا پھول رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ موم نے سکھائے ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں سینیور؟ وہ خاسمین کا پھول اپنی ناک کے قریب لے کر گئی، پھر گہری سانس لے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ پاکستان۔ وہ مسکرایا۔ بچی نے کم فہمی سے اسے دیکھا۔ موروث کا ملک ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ بچی نے حیرت سے دیکھا۔ آپ مور ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا۔ راہبہ ہلینا کہتی ہیں کہ موروث سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ گندے ہوتے ہیں۔ میں اچھا والا مور ہوں، میرا یقین کرو۔ اس کے شرارت سے کہنے پر فاصلے پر کھڑی سعد ہنستی تھی۔ زیاد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ سینیوریتا۔ مارننگ سینیور۔ وہ بچے کی باتیں۔ وہ بچے کی بائیں طرف بیٹھی۔ یہ کون ہے؟ سعد۔ جواب سعد کی طرف سے آیا تھا۔ فیری۔ I found a beautiful fairy۔ I know a beautiful fairy۔ اس نے سعد پر نگاہیں ٹکائے مدھم سی سرگوشی کی تھی، جو وہ خوبصورتی سے اس کی سرگوشی کو نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ کل بل فائٹ دیکھی؟ بالکل بالکل، کل والا بل بزدل تھا اور بل فائٹر وہ میرا آئیڈیل ہے۔ آپ نے دیکھا اس نے کیسے آخر میں نیزہ بل کی گردن کے آر پار کیا تھا؟ وہ حقیقی ہیرو ہے، وہ جوش سے کہہ رہی تھی اور سعد حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیاد اس کے تاثرات سے محظوظ ہوا تھا۔ کیتھلین۔ کسی کی کرکتی آواز سنائی دی۔ کیتھلین نے ایک دم خاموش ہو کر سامنے دیکھا، پھر ڈر کر کھڑی ہوئی۔ خاسمین کا پھول اس کی گود سے نیچے گرا۔ راہبہ۔ اس نے اپنے سر سے سینے تک سلیب کا نشان کھینچا۔ راہبہ نے اسے سخت گھوڑی سے نوازا۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ اپنے سینے پر سلیب کا نشان کھینچتے ہوئے زیاد اور سعد کو گھوڑا کیا، پھر وہ کیتھلین کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کیتھلین نے مڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر اداس مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کی طرف الوداعی ہاتھ ہلا دیا۔ اپنے بچوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر رہی ہے، اتنا ظلم کیوں؟ سعد نے جھک کر سڑک پر گرے پھول کو اٹھاتے ہوئے غم و غصے سے کہا۔ زیاد نے گہری سانس لی۔ یہ کیتھلک کافی شدت پسند ہوتے ہیں، کچھ ان کے عقائد کا اثر ہے، کچھ ماضی کا عمل دخل ہے۔ ان کی بنسبت آرتھوڈوکس عیسائی بہتر ہوتے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سعد نے بھی اس کی تقلید کی۔ آرتھوڈوکس عیسائیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں سینیور؟ وہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر قدم بڑھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زیاد نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے مہر منور کی روشنی میں سے دیکھا۔ ایک نیا قصہ شروع ہونے لگا تھا، ایک نئی کہانی۔ ایلفریڈ ای گاروے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے مقالے عیسائیت میں لکھتا ہے کہ عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے، جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔ اخلاقی مذہب سے اس کی مراد وہ مذہب ہے جس میں عبادتوں اور قربانیوں کا اصل مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ ان کا تمام تر تعلق خدا کی رضا اور روحانی کمالات حاصل کرنے سے ہو۔ تاریخی مذہب سے اس کی مراد ہے کہ اس مذہب کا محور فکر عمل ایک تاریخی شخصیت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کائناتی مذہب ہونے سے اس کی مراد یہ ہے کہ مذہب کسی خاص رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ موحدانہ کا لفظ وہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ عیسائیت میں 3 اقانیم کی
اصطلاح استعمال کرنے کے باوجود ان کو ایک خدا تسلیم کیا گیا ہے۔ تین اقانیم سے یہاں مراد باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، یعنی عیسائیت میں خدا ان تین اقانیم کا مرکب ہے اور اسے ہی عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے میں بہت سی متضاد باتیں سامنے آتی ہیں۔ مثلاً بعض عیسائی علماء کے نزدیک تین اقانیم سے مراد باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، جبکہ بعض کے مطابق تین اقانیم سے مراد باپ، بیٹا اور حضرت مریم ہے۔ ظاہر ہوا کہ وہ عقیدہ جو عیسائیت کی بنیاد ہے، اسی عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ سڑک کنارے چلتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ نیلے فلک پر براعظمان مہر منور کی تپش کو بادلوں نے زمین پر پہنچنے سے روکا ہوا تھا۔ بادل ایک قطار کی صورت میں ڈھال بنائے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ سیاحوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ ان سیاحوں میں ہر ایک کی زبان پر بل فائٹ ہی تھی۔ باپ سے مراد خدا کی ذات ہے، مطلب عیسائیت حضرت خدا کو باپ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، اسی طرح مخلوق خدا خدا کی محتاج ہے، اور جس طرح باپ بیٹے پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اسی طرح خدا اپنی مخلوق پر شفیق اور مہربان ہے۔ بیٹے سے مراد باپ کے مطلب خدا کی صفت کلام ہے، لیکن یہ انسانوں کی صفت کلام جیسی نہیں ہے، بلکہ ایک الگ وجود رکھتی ہے، اور خدا کی یہی صفت حضرت عیسیٰ کی انسانی شخصیت میں حلول کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ روح القدس سے مراد بیٹا اور باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات باپ اپنی صفت کلیم بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ عقیدہ تثلیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تین اقانیم شخصیات پر مشتمل ہے: خدا کی ذات باپ، خدا کی صفت کلام بیٹا، باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت روح القدس۔ یہ تین اقانیم الگ الگ خدا ہیں، لیکن تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوا کہ جب تینوں کو الگ الگ خدا مان لیا تو پھر ایک خدا کیسے ہوا؟ عیسائی علماء نے طرح طرح کی مثالوں اور طرح طرح کے انداز سے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ اسی سوال کی بنیاد پر عیسائیت میں کئی فرقے بنے جنہیں بدعتی کہا گیا۔ عیسائی علماء نے آخر میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر ہم تینوں اقانیم کو خدا مان لیں تو ہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا بات وہیں اٹک گئی کہ تینوں الگ الگ خدا ہیں، مگر تین خدا نہیں ہیں، ایک خدا ہے۔ بعض پادری یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا انسانی عقل ترجمہ نہیں کر سکتی یا وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، جیسے حروف مقطعات، ان کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اسی طرح تین اقانیم کا ایک خدا ہونا، یہ راز بھی خدا کو ہی معلوم ہے۔ مگر ساری بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ حروف مقطعات کسی مومن کے بنیادی عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوتے، جبکہ عیسائیت میں تو اولین عقیدہ ہی عقیدہ تثلیث ہے۔ جب بنیادی عقیدے میں شکوک و شبہات ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ مذہب سچا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر رکا، گردن ذرا سی ترچھی کر کے ساتھ ساتھ برابر برابر چلتی ساعت کو دیکھا جو انگلیوں پر تین ایک ایک تین کرتی عجیب الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ وہ مسکرا دیا، ہلکا سا، ذرا سا۔ اس کے بعد ہے عقیدہ حلول و تجسیم۔ عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ چونکہ خدا کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے اس نے اپنی صفت محبت کے ذریعے اقنوم ابن کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کی گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بیٹے صفت کلام کو حضرت عیسیٰ میں حلول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا خدائی چھوڑ کر انسان بن گیا، بلکہ وہ پہلے خدا تھا، اب انسان بھی ہے، یعنی اس عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ بیک وقت انسان بھی ہیں اور خدا بھی۔ عقیدہ توحید یہاں پر نگلیکٹ ہو گیا۔ اتھا سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص مخلوق بھی ہے اور خالق بھی، انسان بھی اور خدا بھی؟ اس سوال کے جواب میں بھی کئی فرقے ابھرے۔ کچھ نے حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور بدعتی کہلائے۔ ایک فرقہ پولیسی فرقہ کہلایا جس نے بین راستے کا چناؤ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو فرشتہ قرار دیا۔ ایک اور ان کا عقیدہ ہے عقیدہ حیات ثانیہ، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ صلیب پر وفات پانے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد پھر زندہ ہو گئے اور حواریوں کو کچھ ہدایات دینے کے بعد اس آسمان پر تشریف لے گئے۔ چوتھا اور آخری عقیدہ کفارہ۔ بعض لوگوں کے مطابق عقیدہ عیسائیت کی جان ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ان کے مطابق اپنی پیچیدگی کی وجہ سے غیر عیسائی دنیا میں بہت کم سمجھا گیا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق حضرت آدم کو جب اللہ نے جنت میں ہر شے کی آزادی دی اور ایک پھل کھانے سے منع کیا، اور جب حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا تو وہ گناہ کے مرتکب ٹھہرے۔ یہ گناہ کافی سنگین تھا، کیونکہ جب ہر شے کی آزادی تھی تو حضرت آدم کے لیے بجا آوری بڑی آسان تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، بس ایک پھل کھانے سے روکا گیا جس سے رکنا نہایت سہل تھا، اور جب یہ بجا آوری سہل تھی تو نافرمانی کا گناہ بھی اتنا ہی سنگین ہوگا۔ اس کے مطابق نافرمانی کئی گناہوں کی جڑ ہے، لہٰذا یہ گناہ کئی گناہوں کا
مجموعہ بن گیا۔ اب اس سنگین گناہ کی حضرت آدم کو یہ سزا ملے کہ وہ دائمی موت یا دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ مزید یہ کہ عیسائیوں کے مطابق یہ گناہ حضرت آدم سے ہر انسان میں منتقل ہو گیا۔ طبی عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان گناہ گار پیدا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا اتنا مہربان ہے، وہ کیوں کر کسی ایک انسان کے گناہ کا بوجھ پوری انسانیت پر لا دے گا؟ اس کے بعد خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ ساری انسانیت اس گناہ کا بوجھ اٹھائے، تو اس نے ایک ایسے شخص کو بنایا جو تمام انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اور خود اصلی گناہ سے معصوم ہو۔ اس عظیم مقصد کے لیے خدا نے بیٹے کو چنا، اس نے قربانی دی اور اس کی موت تمام انسانیت کے لیے کفارہ ہوگی۔ لیکن یسوع مسیح کی یہ قربانی صرف عیسائی حضرات کے لیے ہے، یعنی جو ان کی تعلیمات پر ایمان لیں، اور ان کے لیے استباغ لینا ازحد ضروری ہے۔ وہ بچے جو استباغ لینے سے پہلے مر جاتے ہیں، خدا نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ وہ جہنم کے اس حصے میں جائیں گے جو مومنوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ عجیب! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ سب واقعی بہت عجیب ہے، بہت زیادہ۔ اس نے جرجلی لی تھی۔ ہمیں یہ سب عجیب لگنا بھی چاہیے سینوریٹا۔ ہمارا عقیدہ یہی رہا ہے کہ حضرت آدم سے گناہ نہیں، غلطی ہوئی تھی، وہ غلطی جس کی انہوں نے خدا سے معافی بھی مانگی تھی۔ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، سزا کے طور پر نہیں۔ موت خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے، سزا نہیں ہے۔ اللہ کسی ایک انسان کی غلطی کا بوجھ پوری انسانیت پر نہیں ڈالتا۔ ہر بچہ جو اس دنیا میں پہلی سانس لے معصوم ہوتا ہے جب تک کہ وہ عقل والا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کسی معصوم شخص پر ظلم نہیں کرتے۔ وہ تو رحمان ہے اور رحیم۔ اللہ نے جہنم مومنوں کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے نہیں، بطور سزا بنائی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، وہ دونوں رک گئے۔ اس کے ساتھ میں موجود قاسمین کے پھول کی بھینی بھینی خوشبو نے ان کے گرد حصار قائم کیا۔ زیاد نے بینچ کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کا کہا۔ اس کی ٹانگیں مسلسل چلنے کی وجہ سے شل ہو چکی تھی، لہٰذا وہ فوراً سے بے شرط بیٹھ گئی۔ موجودہ عیسائیت وہ عیسائیت نہیں ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ نے دی۔ موجودہ عیسائیت کا بانی پولس نامی ایک شخص ہے جو پہلے یہودی تھا، جس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ دوران سفر اس نے آسمان پر یسوع مسیح کو دیکھا، اور پھر وہ ان پر ایمان لے آیا اور حواریوں کے ساتھ تبلیغ دین کا کام سر انجام دیتا رہا۔ بعد میں جب اس نے دین کی تعلیمات میں رد و بدل کرنا شروع کی تو حوریوں نے اس سے تعلق ختم کر لیا۔ خود عیسائی علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پولس نے حضرت عیسیٰ کی تمام تعلیمات کو مسخ کر ڈالا اور موجودہ عیسائیت کا بانی وہی ہے۔ لوئی ونگ لکھتے ہیں کہ اگر پولس نہ ہوتا تو عیسائی یہودی مذہب کا ایک فرقہ بن جاتا اور کوئی کائناتی مذہب نہ بنتا۔ پولس کی سواں نگار جیسکن لکھتے ہیں کہ اور اگر پولس نہ ہوتا تو عیسائیت مختلف ہوتی، اور اگر یسوع نہ ہوتے تو عیسائیت ناممکن تھی۔ مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ موجودہ عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، وہ تمام تر پولس کی ایجاد ہے۔ اس بنا پر اس کا صحیح نام عیسائیت کے بجائے پولیسیت ہے۔ عقائد کے بعد صلیب کا نشان آتا ہے، جسے عیسائی حضرات نہایت عزت دیتے ہیں۔ 4 صدی عیسوی تک اس نشان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اسے کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران اس نے غالباً خواب میں آسمان میں صلیب کا نشان بنا دیکھا، اور پھر بعد میں اس کی والدہ سینٹ ہیلینا کو ایک سلیب ملی، جس کے بارے میں لوگوں کا قیاس تھا کہ یہ وہی سلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی۔ اس کی یاد میں عیسائی حضرات 3 مئی کو ایک جشن مناتے ہیں جس کا نام ہے دریافت صلیب۔ اس کے بعد عیسائیت میں فرقے 3 سے زائد ہیں، ویسے تو، مگر عصر حاضر میں اہم 3 ہیں: ایتھوڈکس، یہ روس والے، کیتھولک ہسپانیہ، اٹلی، فرانس اور تقریباً آدھے یورپ میں یہی ہیں، اور پروٹسٹنٹ امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، یہ سب تقریباً اسی فرقے پر تعلق رکھتے ہیں۔ مغربی کلیسا، جسے رومن چرچ بھی کہتے ہیں، یہ کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ پوپ، بشپ، یہ سب یہی سے ہوتے ہیں۔ پوپ کو یہاں تک اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ مذہبی عقائد میں بھی رد و بدل کر سکتا تھا۔ انہی عقائد کے مسئلے میں مشرقی کلیسا مغربی کلیسا سے الگ ہوا اور ایتھوڈکس وجود میں آیا۔ اسی طرح پروٹسٹنٹ بھی چند عقائد کی بنیاد پر کیتھولک چرچ سے الگ ہوئے۔ کیتھولک میں شدت پسندی پائی جاتی ہے، عظیم مثال ہسپانیہ ہے۔ ایتھوڈکس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے قریب ہیں، لیکن مکمل وہی نہیں ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ اس نے ہاتھوں پر غیر موجود مٹی جھاڑی، گویا پیسہ ختم، کھانا ہضم، اب اٹھ جائیں۔ ٹو بی آنیسٹ، مگر میں ابھی تک 3 1 ہے، 3 3 ہے، لیکن 3 3 نہیں، 3 1 ہے۔
پر اٹکی ہوئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیاد ہنس دیا تھا بادلوں کی اوٹ سے مہر نے ذرا سا چہرہ نکالا اور پھر چھپ گیا۔ یا خاسمین کی خوشبو، خانقواہ سمندر کا شور، سان صبا سنیاس کی حسین صبح۔ تمہارا شکریہ سینیور زیاد۔ سینڈوچ کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے زیاد نے رک کر اسے دیکھا۔ کس لیے؟ شاید مجھے معلومات فراہم کرنے کے لیے، اور شاید ایک اچھا گائیڈ ثابت ہونے کے لیے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ تمہارا بھی شکریہ۔ سعد نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ شاید یہاں آنے کے لیے، اور شاید مجھے ہائر کرنے کے لیے۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں لوٹ جاتا۔ سعد نے رک کر اسے دیکھا۔ زیاد نے نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ تم نہ ہوتے تو شاید میں بھی لوٹ جاتی۔ تم جانتے ہو میں بس ضد میں یہاں آئی تھی۔ مجھے اکیلے سفر کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ اگر اس شام تم نہ ملتے تو کون جانتا تھا میں اگلی فلائٹ سے ہی واپس چلی جاتی بنا انگلس کو دیکھے۔ تو مطلب ہم دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار ہیں۔ اس خوشی میں تمہارا بل میں پے کروں گا اور میرا تم۔ اسے مسکرا کر کہنے پر وہ ہنس دی تھی۔ تمہیں کتنے دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے؟ تمہارے آنے سے 2 دن پہلے آیا ہوں۔ مالاگا اور میڈرڈ کی سڑکوں پر آوارہ گردی کی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تم نے مجھے مالاگا نہیں دکھایا۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بنایا۔ کیونکہ ہمیں بل فائٹنگ دیکھنی تھی سان سباسٹیان میں، اور تمہارا احسان مند ہوں کہ تجربہ بہت اچھا رہا۔ اس نے جل کر کہا تھا۔ سعد نے ایک ادا سے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہم مشرقی لڑکیاں ذرا نرم دل ہوتی ہیں، اور ہم مشرقی لڑکے سنگلاق چٹانوں سے سخت ہوتے ہیں۔ وہ کیوں پیچھے رہتا؟ واقعی تم مشرقی لڑکے ہار جاتے ہو، اعتماد سے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا حصار باندھا تھا۔ اور ذرا بتانا پسند کریں گی کس سے؟ وہ دائیں کونی میز پر ٹکاتا آگے کو جھکا۔ وہ بھی دونوں کونیاں میز پر ٹکاتی آگے۔ ہم مشرقی لڑکیوں سے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس لیے کہ ہم مشرقی لڑکے ذرا گیور ہوتے ہیں۔ ہم جن کے محافظ ہوتے ہیں، ان کا ہارنا ہماری غیرت پر وار کرتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اور پھر تم گیور مشرقی لڑکوں کی اس غیرت کو تمہاری مشرقی مائیں زن مریدی کا نام دیتی ہیں۔ وہ گردن گرا کر ہنسی تھی۔ زیاد بڑے بڑے منہ بناتا پیچھے ہٹا۔ تم مسلسل ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر ہلکی سی سلوٹیں سی نمودار ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں اب پانی جمع ہونے لگا۔ وہ دانتوں سے لب کاٹتا اسے دیکھتا رہا۔ سینیورا سعد کہیے سینیور زیاد، اس نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر کہا تھا۔ پھر اس کے لال ہوتے کانوں کو دیکھ کر وہ پھر ہنس دی تھی۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ ہنستے ہوئے اسے اطلاع دی کہ میرے کانوں پہ مت جائیں، یہ غیرت سے لال ہو رہے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر اپنی پی کیپ اتار کر میز پر رکھی۔ اسے اب گرمی لگنے لگی تھی۔ اوکے اوکے، اب نہیں ہنس رہی۔ گیور مشرقی لڑکے، اس نے گیور مشرقی لڑکے پر زور دے کر کہا۔ زیاد نے گردن ترچھی کر کے اسے نظر انداز کیا۔ وہ مسکراہٹ دباتی کافی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ وقفے سے سینیور زیاد کو دیکھ رہی تھی، جو ہنوز چہرہ ترچھا کر کے بیٹھا تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ گیور مشرقی لڑکا، اچھا نہ بس ہو گیا، اتنا برا منہ بنا کر تو مت دیکھو، مجھے پھر سے ہنسی آ رہی ہے۔ زیاد نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو دانتوں سے لب کاٹتی اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج رات ہم سان سباسٹیان میں ہی گزاریں گے۔ تم لمبے سفر سے آئی ہو، کل بھی سفر کیا ہے، آج آرام کرو، پھر کل رات کرتبہ جانے والی ٹرین پکڑیں گے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر اس کی بات پر سعد نے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ میں واقعی بہت تھک گئی ہوں۔ سان سباسٹیان میں کوئی ایسی جگہ جہاں ہم شام کو چلیں؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے زیاد نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں۔ اس کے ذہن میں کوئی خیال کندہ تھا۔ یہ انتقام کا رات تھا، گیور مشرقی لڑکے کے انتقام کا۔ اور پھر وہ سعد کو دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ ہم ضرور چلیں گے، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سعد نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ذرا سا سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی کی پشت سے لٹکی جیکٹ اٹھائی اور بازو پر ڈالی۔ شام میں ملتے ہیں۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے لیے سرپرائز تیار کرنے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سعد گردن گھما کر مشکوک نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ گڑبڑ کرنے جا رہا تھا، اس کے انداز سے ہی لگ رہا تھا۔